السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کالجز بند ہو گئے اور آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے حضرت آتش کی غزل پڑھی تھی اور آج میں آپ لوگوں کو حصہ نثر ریوائز کرواؤں گی جو کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، ہم کالج میں پڑھ چکے ہیں۔ اس پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی۔ اس میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب نے اللہ کے محبت کا حقدار بننے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ وہ ہر مذہب کے پیغمبر نے جو نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ دین اسلام نے بتایا ہے۔ اسے اپنے پیغمبر کی اسوہ حسنہ سب کے سامنے رکھ دیا اور ان کی پیروی و اطاعت کرنے کو اللہ کی محبت کا حقدار بن جانے کا ذریعہ بتایا۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن میں اللہ کے احکام ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیارے نبی کی زندگی کا عملی نمونہ ہے جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ غرض کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور روحانی سکون حاصل کرنے کا راز سنت نبوی میں موجود ہے۔ دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف عمل پہ رکھی گئی ہے اور ایک دوسرے کے تعاون سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ پہلے اس دنیا میں بادشاہ بھی ہیں، انصاف کے لیے قاضی بھی ہیں، امن کے لیے فوجی سپہ سالار اور افسر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، زاہد و عابد بھی ہیں۔ ان سب کے لیے عملی مجسمے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کام جن کا تعلق دل اور دماغ سے، جنہیں ہم جذبات کہتے ہیں، وہ ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم راضی ہوتے ہیں، کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی مشکل میں ہوتے ہیں، کبھی آسانی میں، کبھی کامیاب، کبھی ناکام۔ ان مختلف کیفیات میں ہم مختلف جذبات کے متحد ہوتے ہیں۔ اخلاق کا بہترین نمونہ ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی اعلیٰ درجے کے انسان کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، برداشت، قربانی، قناعت، یہ تمام اخلاقی پہلو ہیں جن سے ہر انسان کو واسطہ رہتا ہے۔ ان کے لیے ہمیں عملی ہدایت کی ضرورت ہے جو صرف ہمیں پیغمبر کی حیات طیبہ میں مل سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے ہر طبقے، ہر مزاج، ہر حالت انسانی کا مظہر پیارے نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ غرض کوئی چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، شاگرد ہو یا نصیحت کرنے والا، کاروباری آدمی ہو، قافلے کا سالار ہو، منصف ہو، قاضی ہو، خاوند ہو، باپ ہو، ہر شخص کے لیے پیارے نبی کی سیرت نہ صرف ہدایت کا نمونہ بلکہ نجات کا ذریعہ ہے۔ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی کی زندگی بہت ساری بیک وقت ایسی صفات کی حامل ہے جو دین اور دنیا دونوں جگہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کا وجود اس دنیا کے لیے سورج کی مانند ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ سے ہر طبقہ، ہر حیثیت، ہر مزاج اور ہر طرح کی صلاحیت رکھنے والوں نے رہنمائی حاصل کی۔ آپ جیسی جامع خوبیوں کی مالک کوئی اور شخصیت نہ ہوئی نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ سبق اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ پیپر میں آپ کو 10 نمبر کا سوال آئے گا جس میں 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے اور 1 نمبر مصنف کے نام کا۔ تو اسے آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے اور آپ نے اسے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے لکھنا بھی ہے۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے اس میں سے کرنا ہے، اہم اقتصابات کی تشریح آپ کو آ سکتی ہے پیپر میں حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے جسے فرسٹ پیراگراف ہے یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، یہاں سے لے کے
اور مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کی حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو آخری پیراگراف ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا ذکر کیا گیا ہے کہ سورج کی مانند ہے، آپ نے اس پیراگراف کی بھی حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر حوالہ متن کے، اور اس کے بعد 3 نمبر آپ کو سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر تشریح کے۔ ہم کلاس میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرسٹ خلاصہ یاد کرنا ہے اور آپ نے پیراگراف کی تشریح بھی کرنی ہے۔ چلیے بیٹا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ۔